کہ کلام انشاء کی، تو کہ الکلام الانشاء ہوا ما لا یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ، کہ کلام انشاء وہ کلام ہے کہ جس میں ہم بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کہ کلام کرنے والا جو بھی ہے اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، تو یہ کلام جو ہے یہ انشاء کہلائے گا۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ مثال کے طور پہ اگزامپل لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ خذ الکتاب، یہ کتاب لیجئے، اس کے بعد ہے انصر مظلومۃ، کہ مظلوم کی مدد کیجئے، افتح الباب، دروازہ کھولیے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیجئے چاہے وہ ظالم ہے یا کہ مظلوم ہے۔ یہ مثلا حدیث مبارکہ کا ہے۔ تو اس میں اب یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ افتح الباب، یہ امر ہے، صیغہ امر استعمال ہو رہا ہے، اس میں ہم بات کرنے والے کو صادق یا کاذب نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے یہ کلام انشاء ہوگا۔ یہ اس کی اگزامپل ہے نیچے لکھی، خذ الکتاب انصر مظلومۃ، کہ مظلوم کی مدد کرو۔ اب اس میں ہم بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے یہ کلام کیا ہوگا؟ کلام انشاء ہوگا۔ اور کل ہم نے یہ بھی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی تھی کہ چاہے کلام خبریہ ہو یا انشائیہ ہو، اس کے دو جز ہوتے ہیں، مسند الیہ ہوگا اور مسند ہوگا، محکوم علیہ ہوگا اور محکوم بہ، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اس میں قید تھی۔ اب اس کے دیکھیں جی کہ وللانشاء نوعان، انشاء کی دو اقسام ہوتی ہیں، انشاء طلبی ہے اور انشاء غیر طلبی۔ انشاء غیر طلبی کون سا ہے؟ پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انشاء غیر طلبی ما لا یستدی مطلوبا ولہ صیغ کثیرہ منہا، التعجب ہے، مدح ہے، ضم ہے، قسم ہے، افعال رجاء اور صیغہ عقود، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاء غیر طلبی میں آئیں گی۔ انشاء غیر طلبی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ما لا یستدی مطلوبا، اس وقت آپ اس سے کوئی چیز کا تقاضا موقع محل کے مطابق نہیں کر رہے، مثلا کچھ چیز موقع محل کے مطابق اسی وقت آپ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، تو یہ آ جائے گا انشاء غیر طلبی میں۔ اور اس کے کہتے ہیں کہ وَلَهُ صِيغَةٌ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت سے صیغے ہیں، تعجب ہے، مدح ہے، ضم ہے، قسم ہے، افعال رجاء اور صیغہ عقود، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ انشاء غیر طلبی میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ ما یستدی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب ویکون بالامر ایکسکیوز می سر، جی یہ ایک بات پوچھتی تھی، یہ جو سیغ عقود ہے اس میں سر بیعت و اشتریت کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور چیز آتی ہے اس کے اندر؟ جی، اور بھی بہت سی ہیں، وہ بعد میں جو ہے کریں گے ڈسکس، اور چیزیں بھی اس میں آتی ہیں، الاجازت ہے اور بھی جی بہت سی سر، چیزیں اس میں آتی ہیں جی سر، صیغہ عقود میں۔ تو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جی صرف ٹھیک ایک دو ہے۔ چیزیں ڈسکس کر دیتے ہیں۔ تو ان میں جو تعجب ہے، مدح، ضم ہے، قسم ہے، یہ ساری چیزیں ان کا غیر طلبی میں ہے، اور انشاء طلبی میں ما یستدی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب، کہ اسی وقت جو ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس وقت غیر حاصل وقت طلب، کہ آپ جو ہے وہ چیز اس سے اسی وقت فوراً نہیں مانگ رہے بلکہ کچھ وقت اس کے لیے درکار ہے۔ تو جب آپ کسی کو کوئی انشاء طلبی میں کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں، کسی کو کچھ آرڈر دیتے ہیں، تو وہ غیر حاصل وقت طلب، تو وہ وقت جو ہے اسی وقت وہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ کچھ دیر بعد وہ کام ہوگا۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ انصر مظلومۃ، کہ مظلوم کی مدد کرو، یا انصر مظلوما، تب یہ ہے کہ وہ فوراً تو اسی وقت جو ہے اسی مقام پر اس کا مدد نہیں کر سکتا بلکہ کچھ دیر بعد اس کی جو ہے وہ کی جائے گی۔
تو طلب تو ہے اس میں، لیکن طلب جو ہے وہ اسی وقت فوراً نہیں ہوگی بلکہ غیر حاصل وقت طلب۔ اس میں کون کون سے سیغے آتے ہیں جی انشاء طلبی میں؟ امر کے ساتھ ہوتا ہے، نہی کے ساتھ، استفہام ہے، تمنی ہے اور ندا ہے۔ اب دیکھیں کلام کو یہ سمجھ لیں کہ دو جو انشاء ہے نا اس کو دو میں تقسیم، نو میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک تو ہے انشاء غیر طلبی ہے، دوسرا انشاء طلبی، کہ جب مدح کسی کی جائے گی، کسی کی مذمت کی جائے گی، تعجب کسی بات پر کیا جائے گا، قسم اٹھائی جائے گی، یا افعال رجا میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا جملے میں، یا صیغہ عقود، یہ چیزیں آئیں گی تو وہ انشاء تو ہوگا لیکن انشاء غیر طلبی ہوگا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کا اس میں کنسیپٹ نہیں پایا جائے گا۔ اور انشاء طلبی میں یہ ہوگا کہ جب کلام انشاء ہوگا وہ تو اس میں کچھ طلب پائی جائے گی، لیکن طلب جو ہے وہ فوراً اسی وقت جو ہے وقت طلب اسی وقت حاصل نہیں ہوگی بلکہ کچھ دیر بعد حاصل ہوگی۔ اور یہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ جو امر ہے اس کا تعلق بھی انشاء طلبی سے ہے، نہی کا تعلق بھی، استفہام کا تعلق بھی، تمنا اور ندا کا تعلق، یہ جو سیغے آئیں گے ان کا تعلق جو ہے انشاء طلبی سے ہے۔ اب دیکھیں کہ انشاء کہتے ہیں کہ امر الانشاء طلبی بالامر، امر کے ساتھ کیسے ہوتا ہے جی؟ الامر هو طلب الفعل علی الاستعلاء، امر کہتے ہیں کہ هو طلب الفعل، کسی کام کو کرنے کا کہنا، کسی سے کام جو ہے وہ کروانا، طلب کرنا، علی الاستعلاء بڑا ہونے کے ناطے پر۔ مثال کے طور پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اب اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں اور یہ کام کرنے کا اس میں طلب پائی جا رہی ہے کہ کیا کریں کہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو پہلی بات یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاء طلبی ہے، اور کس کے ساتھ ہے؟ یہ امر کے ساتھ ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ قول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، سچی گفتگو کرو، تو اس میں بھی کیا ہے؟ یہ انشاء ہے، امر کا صیغہ ہے، اور انشاء طلبی ہوگا، امر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ خروج الامر عن المعنى الاصلی الى معانی الاخرى، بعض اوقات امر جو ہے عن المعنى الاصلی، اصلی معنی سے کسی اور معنی کی طرف بھی نکلتا ہے، الى معانی اخرى، کسی اور معنی کے، وقد تخرج صیغۃ الامر عن معناها الاصلی الى معانی اخرى تفهم من سیاق الکلام، کہ جب صیغہ امر جو ہے وہ اپنے اصل معنی کے علاوہ کوئی اور معنی ادا کرے گا تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو فہم من سیاق الکلام، تو کلام میں سیاق کلام سے ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ امر جو ہے وہ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہ وہ اس کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ اس کی دیکھیں امر کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ الامر حکم دینا کسی کو، ہوا طلب الفعل، کسی سے فعل کا مطالبہ کرنا یا اس کو حکم دینا، علی الاستعلاء، استعلاء معنی ہوتا ہے کہ بڑا ہونا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برگزیدہ ذات ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ اب امر حکم دے رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو یہ تو ہوگا امر۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا کوئی بھی آپ مثلا دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وقل رب زدنی علما، تو جب تو انسان تو بڑا نہیں ہے، تو یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو اب جو ہے ہوگا تو یہ بھی امر، لیکن یہ اصل معنوں میں اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کوئی اور معنی میں استعمال ہوگا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
تو سب سے پہلے جو امر ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ارشاد رہنمائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اصل معنی کے علاوہ، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم اذا تداینتم بدین، جب کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھنے لگو یا کسی کو کچھ اس طرح کی چیز، تو الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو اسے ایک وقت کے لیے اس کو لکھ لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کو لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں، فاکتبوہ۔ تو اب یہ جو فاکتبوہ ہے یہ امر تو ہے، لیکن کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ رہنمائی میں، ارشاد، کہ رہنمائی کی جا رہی ہے مخلوق کی، بندوں کی، کہ جب بھی آپ کو لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ تو یہ جو امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے فاکتبوہ میں، تو یہ کس لیے ہے کہ اصل معنی میں امر جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ ارشاد رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد جو ہے امر کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد رہنمائی کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ الدعا، بعض اوقات اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا امر کا صیغہ، وہ دعا کے لیے، جیسے قال اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے یہ بھی، تو یہ کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، ان اشکر نعمتک، کہ ربی اوزعنی، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ یہ کس نبی کی دعا ہے؟ کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی؟ یہ شاید جو ہے سلیمان علیہ السلام کی ہے دعا، انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ اے باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیری نعمت کا میں شکر ادا کروں۔ اب دیکھیں ربی اوزعنی، تو اس میں اب امر تو ہے یہ، لیکن اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ امر یہ قسم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ دعا کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہ جب بڑا چھوٹے کو کوئی حکم دے تو وہ امر ہوگا، اور دوسرا اگر چھوٹا کسی بڑے سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں یا یہ کر دیں، وہ کوئی بھی کسی قسم کا امر تو ہے وہ، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ آپ اس معنی میں اصل میں نہیں لیں گے، بلکہ وہ کوئی اور چیز ہوگی، جیسا کہ ارشاد ہے اوپر، اس کے بعد دعا ہے، اور تیسرا ہے التماس، کہ آتینی کتابک، مجھے اپنی کتاب دیجیے۔ اب اس میں التماس کی جا رہی ہے، صیغہ امر کا ہے، لیکن اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ التماس ہوگا، ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ مجھے اپنی کتاب دیجیے۔ اسی طرح تخییر ہے کہ دو چیزوں میں سے خیر بہتر جو ہے اس کو چن لینا، کبھی کبھی امر جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خذ ھذا، یہ لیجئے، او ذاک، یا وہ لے لیں۔ تو دو چیزوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہ تخییر، یہ امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ خذ ھذا، خذ اب امر ہے کہ یہ لے لیں، او ذاک، یا وہ۔ سر یہاں پہ تو او نہیں تخیر کے لیے آیا، او جو حرف عطف ہوتا ہے، لیکن ہر وہ تخیر کے لیے آتا ہے۔ تو یہ نا کہ دونوں کو الگ الگ، دونوں میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے نا خذ کا معنی کہ دو چیزیں ہیں نا، کہتا ہے کہ یا یہ لے لیں یا وہ لے لیں۔ اب جو کہنا ہے اس کا، تو یہ ہے تو امر، لیکن کس سر معنی میں لیکن استعمال؟ مانا تو او دے رہا ہے نا، او نکال دے تو خالی امر تو تخیر کا معنی نہیں دیتا نا، پھر یہ مطلب ہے میرا پوچھنے کا۔
اس کے بعد اگر دیکھیں امر کو نکال دے تو پھر اکیلا او تخیر کا معنی دے گا. لیکن یہ جو او حرف عطف آپ کہہ رہی ہیں اس کا عطف بھی تو خز پر ہی ہو رہا ہے نا. خز حاضہ یہ لے لو، اگر او نہ آتا تو وہی خز یہاں پر لگتا ہے، خزا کا یہ وہ لے لو. بات تو یہی ہے، اس خز کا عطف ہو رہا ہے نا او کا. چلیں ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے اس کو سمجھ لے رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ جو ہے نا یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت امر جو ہے وہ تخییر کے معنوں میں استعمال ہوگا، بہتر کے معنوں میں، کہ آپ کو سر دونوں نا چیزوں یہ میں سے اب جو ہم سر ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، ہم جس طرح بھی اس کو سمجھنا چاہیں، جس طرح آپ نے اشار کا کہا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو یاد کر لیں، جی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے جو ہے نا یہ تخیر کا معنی عطف والا جو بتا رہی ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی فعل مضارع آ جائے، ماضی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اس کا حرف عطف کے ذریعے آگے عطف ہی ہوتا ہے، اور تخیر کے لیے ہوتا ہے. عمل کی کوئی یہاں پر خاص جو اس کی خصوصیت تو نہ ہوئی نا پھر تخیر والی. یہ چلیں اس کو بعد میں جو ہے ڈیلے کر لیں، ابھی آگے دیکھیں اس کو. صحیح سے تو زیادہ ہو جائے گا، اس لیے پھر میں نے کہا چلیں اس طرح یاد ہی رکھنا ہے، اب کسی طریقے سے رکھ بس لیں اس گے. کو دیکھ لینا آپ بھی، امر جو ہے بس جب اسوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، التماس کے لیے، دعا کے جی لیے، جی جن جن چیزوں کے لیے، تو اس کو جسٹ جو ہے وہ یاد کر لیں تاکہ ایم سی کیوز سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو، تاکہ اس کے بعد ہم جی نے ایم سی کیوز کی طرف آنا ہے، وہ کریں گے. اس کے جی بعد ٹھیک ہے تحدید سر. ہے جی، جی ٹھیک. کسی کو ڈرانا ہے جی، کسی مثلا کہ اے معلوم معاشی تم، وہ جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو چاہتے ہو تم کرو، معاشی تم جو تم کرنا چاہتے ہو، تو یہ تحدید کے معنوں میں یا ڈرانے کے معنوں میں. جی سر، جس طرح وہ ایک حدیث ہے نا، اذا لم تستحی فسنا ما شئت، فسنا وہاں پہ بھی امر ہے اور تحدید کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ اباحت ہے جائز، کہ کلو و شرابو، کھاؤ اور پیو. تو کسی کام کو، کسی چیز کو جائز قرار دینا، بعض دفعہ امر جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نا بلاغت ہے اور فقہ کا ٹاپک ہے، یہ فقہ میں بھی بحث ہے. جب ایم اے اسلامیات کا سلیبس پڑھتے ہیں، جب مثلا اصول شاشی، تو اس میں بھی یہ جو سارا ٹاپک ہے نا امر کی بحث جو ہے وہ آتی ہے، کہ امر کب جو ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوگا اور کب جو ہے وہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوگا. اور بلاغت میں سے بھی ہے، اب یہ انشاء میں سے بھی ہے. تو اس کے بعد اکرام ہے جی سر کہ ایسا ہے کہ یہ تخیر کا مطلب یہاں پہ آپ نے پسند کرنے کا لیا ہے نا. جی صحیح. خیر کے معنوں میں ہوگا نا، جو بہتر ہے، کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ بہتر ہے تو یہ لے لیں، اگر دوسری چیز بہتر ہے تو وہ لے لیں، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کر لیں جی سلیکٹ. ہاں، تخیر مطلب آپ یہ پسند کر لیں، وہ ٹھیک ہے. صحیح. اکرام کے لیے ہے جی، عزت کے لیے، کہ ادخلوها بسلام آمینین، کہ داخل ہو جاؤ بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اب یہ امر جو حکم دیا جا رہا ہے یہ دوسروں کا اکرام کے لیے ہے. سر یہ اس کی اختلاف کے معنی بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں کر دے. کیا کہہ رہی ہیں، آپ کی سمجھ نہیں آئی. جی اس کے بعد دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کا اسی کے ریلیٹڈ، جو کل جہاں سے ہم نے اسکپ کیا تھا علم المعانی کا، انشاء کی، وہی جو ہے وہ ایم سی کیوز اب یہ ڈسکس کریں گے، بتائیں گے کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ انشاء کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ انشاء کی صرف انہوں نے جسٹ جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ انشاء نوعان ثلاثۃ انواع اربعۃ انواع، یا کہ خمسۃ انواع، کہ انشاء کی کتنی انواع ہیں، اقسام ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یا کہ 5 ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن نوعانی، کہ انشاء کی 2 اقسام ہیں. اب نیچے دوسرے ایم سی کیوز میں پھر وہ بتا رہا ہے کہ الانشاء نوعانی، کہ انشاء کی 2 اقسام ہیں. تو ان میں سے اب پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سی ہیں. انشاء طلبی ہے و غیر طلبی. طلبی و خبری ہم نے کوئی نہیں پڑھا، خبری و استفہامی کلھا خطان. اس کا یہ ہم نے پڑھا ہے کہ انشاء جو ہے اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، انشاء طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا. تو اس لیے یہ اس کا فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہے کہ انشاء نوعان، انشاء کی 2 اقسام ہوتی ہیں، طلبی ہو گئے یا غیر طلبی ہو گئے.
اس کے بعد دیکھیں جی کہ الانشاء الذی یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب یسمى، وہ انشاء الذی یستدعی مطلوبا کہ جس میں مطلوب سے ہوا کیا جاتا ہے غیر حاصل وقت طلب یسمى، تو یہ طلبی کہلاتا ہے۔ کسی چیز کا آپ اس سے مطلوب سے اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں، مثلا کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے خط لکھیں، اکتب رسالتاً، تو اب یہ ہے کہ آپ نے اسے اسی وقت جو ہے اسی وقت اس نے لکھا نہیں ہے بلکہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ لکھ دے گا، تو جب آپ نے اس کو یہ کہا ہے، کلام گفتگو کی ہے، تو آپ کا جو مطلوب ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، وہ اسی وقت فوراً وہ کام نہیں کرے گا، حاصل وقت اس وقت جو ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی بلکہ کچھ دیر بعد وہ کرے گا، تو یہ ہے انشاء طلبی۔ اور اگر وہ کچھ اس کے بعد ہے الانشاء الذی لا یستدعی مطلوبا یسمى، تو یہ ہوگا غیر طلبی۔ اس کے بعد ہے جی کہ طلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب و یکون، تو یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ کبھی تو ہے کہ امر کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی بن نہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی استفہام کے ساتھ، کہ جیسے انشاء طلبی میں ہوگا کہ اکتب رسالتاً، آپ خط لکھیے، تو یہ امر ہے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ لا تکتب رسالتاً، آپ خط نہ لکھیں، تو یہ اب روک دیا گیا، یہ بھی اب انشاء ہے اور انشاء طلبی ہے۔ پھر یا استفہام کے ساتھ اس کو لے آئیں، استفہام کے ساتھ کہ حل کتبت ھذا یا ھذا الرسالہ ھذہ الرسالہ، کہ آپ نے یہ خط لکھا ہے، تو یہ پوچھنا جو ہے یہ بھی طلب ہے، پوچھا جا رہا ہے اس سے، اس میں بھی طلب پائی جا رہی ہے، تو یہ بھی اسی کی اقسام میں سے ہوگا۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ اس کے بعد ہے طلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب و یکون، کس کے ساتھ ہوگا جی؟ تمنی ہے، بالندا ہے، بالامر ہے، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن بھی کلھا صحیح ہوگا۔ وہی ڈیفینیشن ہے جو ادھر ہم نے کی ہے کہ امر کا تعلق بھی انشاء طلبی سے ہے، نہی کا تعلق بھی انشاء طلبی سے ہے، استفہام کا تعلق بھی انشاء طلبی سے ہے، جو صیغے ہیں انشاء طلبی کے، اسی طرح تمنی، ندا اور امر کا تعلق بھی انشاء طلبی سے ہے، جو اس کے صیغے ہیں۔ اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح۔ اس کے بعد ہے کہ الانشاء غیر طلبی لہو صیغ کثیرہ منہا، کہ انشاء غیر طلبی کے بھی بہت سے صیغے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تعجب ہے، مدح ہے، اور ذم، کسی کی مذمت کرنا، کسی کی مدح کرنا، اور تعجب، یہ کلھا صحیح اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، کہ اسی وقت جو ہے آپ کسی چیز کو طلب نہیں کر رہے بلکہ انشاء تو ہے لیکن وہ غیر طلبی، اس میں کسی چیز کی طلب نہیں پائی جا رہی، کسی مخاطب سے آپ کوئی چیز جو ہے وہ مانگ نہیں رہے، کسی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، تو اس میں یہ تعجب، مدح اور ذم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ الانشاء غیر طلبی میں صیغ کثیرہ منہا، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ قسم ہے، افعال الرجا ہے، صیغ العقود ہیں، کہ اس کے جو قسم کے جو صیغے ہیں وہ ہیں، تو اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح۔ اب اگزامپل آ رہی ہیں، اس میں سے ہم یہ چیزیں سمجھیں گے کہ اس میں کون سا جو ہے وہ انشاء طلبی ہے کی قسم ہے یا انشاء غیر طلبی کی قسم ہے۔ کہ لا تسکنی ما الملامی فإننی سب کستعذبت ما بکائی، لا تسکنی ما الملامی فإننی، کہتا ہے کہ مجھے ملامت کا پانی نہ پلاؤ، فإننی، بے شک میں، سب قد استعذبت ما بکائی، کہ میں اپنے رونے کا
میٹھا پانی پی چکا ہوں۔ تو یوجد فی حاضل بیت، پوچھا جا رہا ہے کہ اس بیت میں، اس شعر میں کیا استعمال ہوا ہے؟ انشاء طلبی ہے، انشاء غیر طلبی ہے، کلاہما صحیح ہونے یا دونوں ہی غلط ہیں؟ تو اس میں انشاء طلبی استعمال ہوا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا جی کہ انشاء طلبی کی مثال ہے یہ؟ نہیں کا صیغہ ہے اس میں، لا تسکینی۔ جی نہیں کا صیغہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ لا تسکینی ما الملامی، مجھے ملامت کا پانی نہ پلاؤ۔ تو لا سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ انشاء طلبی ہے، کسی چیز کی طلب پائی جا رہی ہے اس میں۔ اس کے بعد دیکھیں جی کہ یوجد، ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ہے کہ اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤ کا ان شیمتک الحیاء، کہ اذکر حاجتی، کیا میں اپنی حاجت کو بیان کروں؟ ام قد کفانی، یا مجھے آپ کا حیا کرنا ہی کافی ہے؟ اذکر حاجتی، کیا میں اپنی حاجت کا آپ سے اظہار کروں؟ ام قد کفانی حیاؤ کا، کیا یا آپ کا مجھے حیا جو ہے وہ کافی ہے؟ ان شیمتک الحیاء، بے شک آپ کا شیوہ ہی حیا ہے۔ یوجد فی حاضل البیت، اس بیت میں، اس شعر میں کون سی اگزامپل ہے جی جو بیان ہوئی ہے؟ استفہام، آز کرو، استفہام سر، جی استفہام آ رہا ہے، استفہام استعمال ہوا ہے۔ جی اذکرو، تو اب طلب کیا جا رہا ہے نا، اس سے پوچھا جا رہا ہے، استفہام ہے، تو استفہام کا تعلق بھی انشاء سوال طلبی کیا سے جا ہے، رہا ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اس اگزامپل میں بھی انشاء طلبی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو صیغہ ہے اذکرو میں استعمال ہو رہا ہے وہ استفہام استعمال ہو رہا ہے جیسے اس میں اوپر والے میں لا استعمال ہوا ہے، تو ان دونوں کا تعلق جو ہے انشاء طلبی سے ہوگا۔